بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر کی خارجہ پالیسی خود مختاری کے احترام اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر قائم ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں ان کے نتیجے میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیٹرول ٹینکرز کے پھٹنے کے بعد آگ لگ جانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ میانمار میں آج فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 7 افراد ہلاک اور متعدد لوگ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر کی خارجہ پالیسی خود مختاری کے احترام اور دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر قائم ہے۔ یہ بات روس میں قطر کے سفیر شیخ ناصر بن احمد آل تانی نے روس کے ایک جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں کہی ہے۔ انہوں نے شام کے بحران کے بارے میں قطر اور روس کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور مشترکہ موقف کے حوالے سے کہا کہ قطر روس کے تعاون سے شام کے انسانی بحران کو حل کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر کے سفیر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک کی مشترکہ سیکیورٹی کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ عرب ممالک کے مذاکرات میں مثبت پیش رفت جاری ہے اور یہ سب کے مفادات میں ہے۔ قطر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ کووڈ-19 ویکسینیشن کا نیشنل پروگرام بھی بدستور آگے بڑھ رہا ہے۔ وزارت صحت میں ویکسینیشن کے شعبے کی نگران ڈاکٹر سہال بیات کا کہنا ہے کہ عوامی سطح پر اس پروگرام میں تعاون جاری ہے اور لوگ اپنی ویکسینیشن کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سہال بیات نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں اس وقت جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اور جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں ان کے نتیجے میں قطر میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 7 دنوں میں لوگوں کو ویکسین کی 1,88,152 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں، اور یوں ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لگائی گئی ڈوزز کی تعداد 16,03,913 ہو چکی ہے۔ قطر کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں عالمی سطح پر کی جانے والی امدادی کارروائیوں میں بھی بھرپور حصہ لے رہا ہے اور مختلف ممالک کی مدد کر رہا ہے۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے کل اعلان کیا تھا کہ وہ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے بھیجی جانے والی امداد اور طبی ساز و سامان بغیر معاوضے کے بھارت پہنچائے گی۔ بھارت نے قطر ایئر ویز کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پیشکش دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات اور گہری پارٹنرشپ کی آئینہ دار ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم ریزیڈنٹ سے رمضان کے مہینے میں خون کی عطیات دینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وزارت صحت نے کہا ہے کہ وہ حمد میڈیکل کارپوریشن کے انفیکشن کنٹرول یونٹس کے بلڈ ڈونر سینٹرز میں اپنے خون کی عطیات جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ خون کے عطیات سوق واقف اور مشرف ڈاؤن ٹاؤن میں قائم کیے گئے رمضان موبائل یونٹس میں بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ملک کے اندر ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہونے والے ہر 10 پیشنٹس میں سے ایک کو خون کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کی تعداد کافی ہوتی ہے۔ ان میں روڈ ایکسیڈنٹس کا شکار افراد اور مختلف کینسرز کے مریض اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ قطر کی برآمدات میں رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ قطر سے برآمد کی جانے والی اشیاء میں مین آئٹم مائع قدرتی گیس LNG ہے۔ اس کے علاوہ منرل فیولز، لوبریکینٹس، کیمیکلز اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ جاپان قطری پروڈکٹس کا سب سے بڑا خریدار ملک ہے، جس کے بعد بالترتیب چین، جنوبی کوریا اور بھارت کا نمبر آتا ہے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں جاپان کو 10.64 بلین قطری ریال کی اشیاء برآمد کی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
آج بھارت میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی ہلاکتوں کی مہلک ترین دن تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں 3689 اموات ہوئی ہیں اور یوں مجموعی طور پر بھارت میں 2,15,542 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہیلتھ کیئر سسٹم بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے اور ہاسپٹلز میں آکسیجن کی کمی انتہائی سنگین چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اسی دوران میں بین الاقوامی امداد مختلف ممالک سے پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ دریں اثنا بھارت کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3,92,488 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں وائرس سے متاثرہ افراد کی ٹوٹل تعداد 19.56 ملین ہو چکی ہے۔ بھارت کی تقریباً 10 ریاستوں میں یونین ٹیریٹریز میں سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں، تاہم وفاقی حکومت قومی سطح پر لاک ڈاؤن امپوز کرنے سے ہچکچا رہی ہے۔ نائجیریا کی حکومت نے بھارت، برازیل اور ترکی میں کرونا وائرس کے شدید پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر ان ممالک سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ ان میں نائجیریا کے اپنے شہری بھی شامل ہیں جو مذکورہ ممالک سے واپس لوٹیں گے۔ یہ پابندی 4 مئی سے نافذ ہوگی اور تا حکم ثانی جاری رہے گی۔ آج روس میں کرونا وائرس کے 8,697 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں ماسکو میں 2,699 کیسز شامل ہیں۔ چنانچہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے لے کر اب تک وہاں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 48,23,255 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 342 مریض انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 1,10,862 ہو چکی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیٹرول ٹینکرز کے پھٹنے کے بعد آگ لگ جانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آگ دور تک پھیل گئی، جس کی وجہ سے شہر کے کچھ علاقوں میں بجلی کا نظام متاثر ہوا۔ یہ پیٹرول ٹینکرز شہر کے شمالی علاقے میں پارک کیے گئے تھے۔ وزارت داخلہ نے 14 افراد کے زخمی ہو جانے کی بھی اطلاع دی ہے، تاہم اس حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اس سے قبل سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز خبر رساں ایجنسی کو بتایا تھا کہ طالبان کی جانب سے ایک راکٹ اس علاقے پر داغا گیا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس معاملے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ تہران حکومت توقع کرتی ہے کہ ویانا میں مذاکرات کے دوران اب تک طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر ایران کی تیل کی برآمدات، بینکوں اور دیگر شعبوں کے علاوہ ایرانی شخصیات اور اداروں پر عائد امریکی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اسی دوران میں روس اور مغربی یورپی طاقتوں نے سن 2015 کے ایران کے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے سلسلے میں ضروری ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، جس پر مذاکرات کے آئندہ سیشن میں بحث ہوگی۔ مذاکرات 6 دن کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ آج میانمار میں سیکیورٹی فورسز نے ملک میں فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ آج کے مظاہروں کو دنیا بھر میں میانمار کی کمیونٹیز کی جانب سے کیے گئے مظاہروں کے ساتھ مربوط کیا گیا تھا۔ ان مظاہروں کے آرگنائزرز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم فوجی حکومت کے خلاف میانمار کے عوام کے اتحاد کی آواز دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور کھیل سے متعلق ایک خبر، امیر کپ لوکل آرگنائزنگ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سن 2021 کا امیر کپ فائنل میچ جاسن بن حمد اسٹیڈیم میں اس ماہ کی 14 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ محدود تعداد میں شائقین کو چند شرائط کے تحت اس میچ کو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر کی خارجہ پالیسی خود مختاری کے احترام اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر قائم ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں، ان کے نتیجے میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیٹرول ٹینکرز کے پھٹنے کے بعد آگ لگ جانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور میانمار میں آج فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 7 افراد ہلاک اور متعدد لوگ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔
مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔